اسلام میں کوئی لونڈیاں نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو دنیا میں موجود تھی. یعنی جس طرح آج بہت سی چیزیں نئی پیدا ہو گئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں نہیں تھی. ابھی آپ نے سود کے بارے میں سوال کیا تھا تو بینکاری کا پورا ادارہ ہی دور حاضر کی ایجاد ہے. پہلے مرحلے میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صراف کچھ قرض ورض دے دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ ادارہ بن گیا، اب ہر گھر میں موجود ہے. تو لونڈیاں اسلام نے پیدا نہیں کی، یہ صدیوں، اسلام سے صدیوں پہلے سے یہ چیز موجود تھی. یہ کیسے وجود میں آئی؟ دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے تھے تو یہ ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ جارحیت کر کے، ایگریشن کر کے کسی دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. دیکھیے نا، آج کے زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو جائے تو جنگی جرم بعض اوقات ہوتے ہیں، یعنی وار کرائمز، تو عام طور پر پھر اس کے لیے عدالتیں سزائیں دیتی ہیں. جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد نورمبرگ میں ایک عدالت قائم کی گئی تھی جس نے جرمن اور اطالیہ کے لوگوں کو سزائیں دیں باقاعدہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا گیا. اقوام متحدہ میں بھی یہ ایک باقاعدہ قاعدہ موجود ہے، اور اس وقت بھی جو عالمی عدالت ہے وہ جنگی جرائم کی سزائیں دیتی ہے. تو قدیم زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا، قدیم زمانے میں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ ایگریشن کر کے، جارحیت کر کے حملہ آور ہو جائے اور پھر اس جارحیت کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو لوگوں نے یہ تجویز کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ پورے قبیلے کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو بھی. یہ یہاں سے پیدا ہوا. یعنی جنگ ہوئی، حملہ آور ہوئے، آپ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو بطور سزا پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیا جاتا تھا. یہاں سے سلیوری پیدا ہوئی. اگرچہ اس کے بہت بعد میں مغربی اقوام میں تو جا کے آزاد لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے زنجیریں باندھ کے لے آئے، لیکن یہ بعد کے زمانے کی چیز ہے. قدیم زمانے میں یہ جنگ سے پیدا ہوئی. یعنی جنگ میں جو قیدی پکڑے جائیں گے، جنگ میں جو ایگریشن ہوگا، اس میں عام طور پر لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب میں سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں غلام موجود تھے، اور عام رواج یہی تھا کہ جنگ ہوگی تو اس میں پکڑ کے غلام بنا لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کی اصلاح کی. اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی. یعنی قرآن مجید نے جہاں سے یہ چیز پیدا ہو رہی تھی اس پر پابندی لگا دی. سورہ محمد جنگ بدر سے تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی، اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جنگ میں جب قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، فشد الوثاق، ان کو قیدی بنایا جائے گا. اور قیدی بنانے کے بعد بھی دو ہی صورتیں ہوں گی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو احسان کر کے رہا کر دیا جائے گا. تو یہ یہاں سے پیدا ہو رہی تھی برائی، اس کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ غلامی کا اور لونڈیوں کے ادارے کا پیدائش کی حد تک خاتمہ ہو گیا. اب آئندہ کسی کو جنگ میں پکڑ کر نہ غلام بنایا جائے گا نہ لونڈی بنایا جائے گا. تو اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا اس لحاظ سے. اب جو موجود تھے ان کا کیا کیا جائے؟ ان میں لولے تھے، ان میں لنگڑے تھے، ان میں بوڑھی عورتیں تھیں، ان میں سے بزرگ لوگ تھے، گھروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے لیے نہ کوئی چھت تھی. عورتوں کو اگر کہا جاتا اگلے دن آزاد کر دو تو وہ سوائے اس کے کہ کعبہ گری کرتی اور کوئی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ رہتا. مردوں کو کہا جاتا کہ اگر اگلے دن آزاد کر دو تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ بیچارے بھیک منگے ہو جاتے، بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے. تو اس کے لیے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا جس میں بہت سی اصلاحات کی گئی. میں نے اپنی کتاب میزان میں غلامی کے باب کے عنوان کے تحت ان اصطلاحات کو لسٹ کر دیا ہے. وہ دسیوں ہیں. بہت سی اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں پھر قانون بنایا گیا جو سورہ نور میں ہے کہ ہر غلام اور لونڈی جو صرف یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ایک رقم مقرر کرے، اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرے، جیسے ہی وہ معاہدہ ہو جائے گا وہ مالک کے سامنے جواب دہی سے نکل جائے گی. اب وہ کما کے کھا کے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، مقررہ مدت کے بعد اس کو آزاد کرنا لازم ہو جائے گا. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس برائی کو، اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے. پیدائش کو بند کر دیا تاکہ بنایا نہ جائے،
موجود کے لیے آزادی کا راستہ نکال دیا. تو اس وجہ سے اسلام کا لونڈی